السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اتأمرون الناس بالبر، کیا تم دوسروں کو کہتے ہو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور بھول چکے ہو اپنے نفسوں کو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرماتے ہیں، دوسروں کو کہتے تھے کہ اچھے کام کرو، نیکی کے کام کرو، اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو مانو، اور پھر جب انہیں اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو ماننا تھا تو وہ اپنے ہی نفسوں کو بھول گئے کہ جو کام وہ دوسروں کو کرنے کا کہہ رہے ہیں انہیں خود بھی وہ کرنا ہے۔ دوسروں کو وہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ کے احکاموں کو مانو تو انہیں خود بھی ماننا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے احکاموں سے انکار کیا، اپنے نفسوں کو بھول گئے کہ جو دوسروں کو کہہ رہے ہیں وہ خود بھی کرنا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم تو تلاوت کرتے ہو کتاب کی، تم تو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو۔ جب انسان تلاوت کرتا ہے تو اس تلاوت کی آواز سب سے پہلے اس کے کان اور اس کے دل تک جانی چاہیے۔ تلاوت صرف دوسروں کو سنانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ خود سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، تاکہ وہ دل میں اتر جائے، اللہ کی باتیں دل میں اتر جائے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب دیکھیں، یہ بات عقل بھی تسلیم نہیں کرتی کہ انسان دوسروں کو ایک کام کے کرنے کا کہے اور خود اس پر عمل نہ کرے۔ شریعت تو اس بات کو مانتا ہی نہیں، لیکن انسان کا ضمیر بھی نہیں مانتا۔ اب دنیا میں نیکی کا کام کرنا مشکل ہے، آسان نہیں ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کوئی مشکل درپیش آئے تو کیا کرو؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ صبر، یہ جو نماز ہے، نماز سے انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کی طرف سے مدد ملتی ہے، اور صبر سے انسان کے کردار پختہ ہو جاتا ہے اور دین میں استقامت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جو صبر اور نماز ہے، یہ ایک مومن کے دو بڑے ہتھیار ہیں جو ایک مومن کو کسی بھی قسم کی سچویشن کو فیس کرنے کی ہمت دیتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی کبھی مشکل آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز پڑھنے بیٹھ جاتے تھے تاکہ اس مشکل سے نکلنے کا حل مل جائے۔ اب صبر کرنا آسان نہیں ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک یہ بھاری عمل ہے، یہ جو صبر کرنا ہے یہ ایک بھاری عمل ہے، إِلَّا مگر عَلَى الْخَاشِعِينَ، خاشعین کے لیے نہیں۔ یہ جو عمل ہے صبر کرنا، یہ خشوع اور خضوع کرنے والوں کے لیے مشکل نہیں ہے، ان کے لیے آسان ہے۔ اب جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار تیر لگے تھے، ان تیروں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے نکالنا بہت مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ ان کو اس تیر کو چھوتے بھی تھے تو ان کو بڑی اذیت ہوتی تھی۔ اب اس ٹائم اینستھیسیا تو تھا نہیں، تو کسی شخص نے یہ مشورہ دیا کہ نماز کے دوران ان تیروں کو نکالا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت علی نماز پڑھنے لگے، وہ سجدے میں گئے تو اس دوران وہ تیر نکال لیے گئے، اور آپ یقین کریں حضرت علی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ تیر نکل چکے ہیں، خون بہہ رہا تھا ان کا، لیکن ان کو خبر نہیں تھی، کیونکہ وہ جب نماز پڑھتے تھے تو وہ اتنے خشوع اور خضوع سے پڑھتے تھے، اتنے دھیان سے پڑھتے تھے کہ انہیں علم ہی نہیں ہوتا تھا کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے لیے نماز نہیں ہوتی تھی، ملاقات ہوتی تھی ان کے رب کے ساتھ، ایسی ملاقات کی جیسے محبوب سے ہوتی ہے کہ بالکل اس میں مگن ہو جاتے ہیں، انہیں علم نہیں ہوتا پھر کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ جو لوگ ہیں، یہ خشوع اور خضوع کرنے والے، یہ کون ہیں؟ الذین، وہ لوگ، یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ جو یقین رکھتے ہیں آخرت کے دن پر کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے، اور یہ جو یقین ہے آخرت پر، یہ ایک خیر کے کام کو کرنے کے لیے
یہ آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، بے شک ہم سب نے آخر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ چلیے جی اب لفظی تلاوت، لفظی ترجمے کی طرف غور فرمائیں۔ اتأمرون الناس، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور بھول جاتے ہو اپنے نفسوں کو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، وانتم تتلون، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، واستعینوا، اور مدد مانگو، بالصبر، صبر، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا، اور یقیناً، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور یقیناً یہ عمل بھاری ہے، لکبیرۃ، بھاری عمل ہے، الا، مگر، علی الخاشعین، عاجزی کرنے والوں پر نہیں، یہ بھاری عمل عاجزی کرنے والوں پر نہیں ہے، ان کے لیے آسان ہے۔ الذین، وہ لوگ، یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ وہ، ملاقو، ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور کہ وہ، الیہ راجعون، اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ چلیے جی آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں اس کے آگے سے پڑھیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔